السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ایک ویڈیو میری نظر کے سامنے سے گزری۔ بہت افسوس ہوا دیکھ کر کہ اس طرح کے حالات آج بھی مسلمانوں کے ہیں، اور جہلا تو جہلا علماء طبقے کا یہ حال ہے۔ اس طریقے سے عصبیت کے مدارس کے اندر دوسرے مسالک کے بچوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور مدارس سے بچوں کو اس لیے صرف نکالا جا رہا ہے، اس لیے اس کا اخراج کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ دوسرے مسلک کا ماننے والا ہے، اہل حدیث جماعت کا ہے، لہذا مدارس سے اس کا اخراج صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ دوسرے مسلک کا ہے۔ اب سوچئے یہ کتنے افسوس کا مقام ہے، اور اس پر کتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کیا ہے، کم ہے کہ آج امت اسلامیہ کس طریقے سے تفرقہ بازی میں ہے، کس طریقے سے اختلاف کر رہی ہے، کس طریقے سے انتشار کر رہی ہے، اور جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقے بازیاں مت کرو، لیکن اس کے باوجود بھی آج امت اسلامیہ کا حال دیکھ لیجئے۔ افسوس ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے کہ اس بچے کو مدارس سے کیوں نکالا جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ دارالعلوم محمدیہ میں پڑھتا تھا۔ یہ بچہ عقائد کے اعتبار سے غیر مقلد ہے۔ فقیر عبدالقدوس، مولانا عبدالقدوس ہے، فقیر نہیں، مولانا عبدالقدوس، مدرس سنی دارالعلوم محمدیہ نے تقریباً 6 مہینہ قبل ہی اصول و فروع فقہ حنفیہ پر ہر زاویہ سے سمجھانے کی ضرورت محسوس کی، لیکن ہر اعتبار سے دیکھا کہ یہ بچہ غیر مقلد ہے، غیر مقلد عقیدے کا ہے، اس وجہ سے اس کا مدرسے سے اخراج کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ بچہ کسی بھی مدرسے میں داخلے کے لیے جائے تو داخلہ نہ لیں، یہ عقائد کے اعتبار سے پکا غیر مقلد ہے۔ اور ایک بات اور، یہ صرف یہ نہیں کہ غیر مقلد ہے، یہ فتنہ پرور بھی ہے، لڑکوں میں سوال کے بیج ڈالتا ہے غیر مقلدیوں کی طرف سے، اور خاص کر احناف پہ بہت گندے گندے کمنٹ کرتا ہے، اولیاء کرام کے بارے میں، درگاہوں کے بارے میں یہ کھلے عام بولتا ہے درگاہوں کو توڑ دینا چاہیے، اولیاء کرام جو مر گئے وہ اپنے کپڑے نہیں اتار سکتے، کپڑے نہیں بدل سکتے تو مدد کیا کر سکتے ہیں، اس طرح کا سوال و اعتراض کرتا ہے، اور لڑکوں کو بھی سکھاتا ہے کہ ایسے تم سیکھو۔ یہ ایجنٹ ہے غیر مقلد، خاص کر اس کا استاد ہے توصیف الرحمان وہابی، اس سے یہ سیکھتا ہے، اسی سے آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں کس طریقے سے اس بچے کو مدارس سے نکالا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ علماء کا یہ حال ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے، مدارس کے اندر جو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ دوسرے مسالک کے لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، دوسرے مسالک کے بچوں کو تعلیم نہیں دینا چاہتے۔ یہ آج اس امت اسلامیہ کا حال ہے۔ کیسے یہ امت کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اعلان جاری کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی مدرسے کے اندر اگر یہ بچہ جائے تو وہاں ان کا ایڈمیشن نہ لیا جائے۔ یہ کہنے کی بات ہوتی ہے، یہ زہر لوگوں کے ذہن و دماغ میں کیسے آتا ہے، سمجھ سے باہر ہے یہ ساری چیزیں، کہ علماء کے ذہن و دماغ کے اندر اس طریقے کا زہر جب بھرا ہوا ہے دوسرے مسالک کے تئیں، تو جہلا کی جو ایک کثیر تعداد ہے وہ تو بدرجہ اولا گالی دیں گے دوسروں کو، بدرجہ اولا برا بھلا کہیں گے، کافر کہیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ ہر مسالک کے لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء کا گستاخ ہے۔ کیا گستاخی کی ہے بھائی انہوں نے؟ آپ ان کو تشفی بخش جواب دے دیجئے اگر کوئی گستاخی ہو رہی ہے تو، اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو آپ جواب دے دیجئے تشفی بخش، آپ کے پاس جواب ہے تو دے دیجئے، نہیں ہے جواب تو پھر آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ آپ غلط ہیں، لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو پروپیگنڈے اختیار کر رہے ہیں۔ یہ سنت تو غیروں کی سنت ہے جو آپ اختیار کر رہے ہیں۔ آپ قرآن کو اٹھا کر پڑھیں اور انبیاء کرام کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، کیا کہیں گے، پوری قوم کے وہ گستاخ ہو گئے۔ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے، اخیر میں انہوں نے بھی پروپیگنڈے اختیار کرنا شروع کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، پوری قوم کے سامنے، جتنے بھی انبیاء کرام کی تاریخ ہے آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ حق کی دعوت دینا یہ تمام لوگوں کا فریضہ ہے،
اور شروع سے لے کر اب تک فریضہ ہے، اور اگر اسے کوئی گستاخی پر محمول کرتا ہے تو کرتا رہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکے کے اندر ہوئی، لوگ نہیں مانتے تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ ارے یہ تو آج کل کا بچہ، کیا اس کو اوپر کون ایمان لائے گا؟ ابو طالب کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا دین سب سے بہترین دین ہے، لیکن ایمان نہیں لاؤں گا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، کس لیے؟ اللہ کی دعوت دینے کے لیے۔ تو جو عقیدہ قرآن و سنت نے ہمیں دیا ہے، اس کی دعوت دینا یہ ہمارا فریضہ ہے، بنیادی فریضہ ہے۔ اس کو کوئی گستاخی پر محمول کرے تو کرتا رہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کے ہر شخص کی بات کو لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، اس کو آپ گستاخی پر محمول کریں گے تو امام مالک رحمہ اللہ سب سے بڑے گستاخ ہوئے کہ دنیا کے ہر عالم کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے جناب محمد رسول اللہ کے، کہ ان کی ہر بات لی جائے گی، ان کی بات چھوڑی نہیں جائے گی۔ میرے بھائیوں، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے گستاخی کا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس جواب ہے تو جواب دیجیے، اور جواب نہیں ہے تو آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیجیے یا اس بچے کو اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اس کا اخراج بھی کر رہے ہیں، اعلان بھی جاری کر رہے ہیں، اس کو گستاخ بھی کہہ رہے ہیں، اور کسی کو ذلیل کر کے نکال رہے ہیں۔ یہ دوسرے مسالک کے تئیں اتنی نفرت آپ کے دل میں کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کرے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، اور اگر یہی حالات رہے مسلمانوں کے تو اللہ کی قسم مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اسی طریقے سے ذلیل ہیں اور ذلیل رہیں گے، اور دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا جوتی کے نوک پر رکھتی آئی ہے اور ہمیشہ رکھتی رہے گی، اگر ہم ابھی بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے تو۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔